ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام کی سنت کو اللہ جل جلالہ کو عام معلوم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے زمانے کے انسانوں سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کے دو سلسلے جاری فرمائے دو اصول انسان کے لیے رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر انسان کے ساتھ وابستہ کر دیے ایک سلسلے کو رجال اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے سلسلے کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے یہ دو سلسلے میرے بھائی دوستوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے درمیان یہ دو سلسلے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ کو نظر آئیں گے تو انسان کا تعلق اللہ کے قریب کرنے کے لیے میرے بھائی دوستوں یہ بنیادی سب سے بڑے سبب آپ کو دنیا کے اندر نظر آئیں گے ایک سبب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے سبب کو رجال اللہ کہا جاتا ہے کتاب اللہ جو آپ جانتے ہیں کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو چاہے وہ زبور کی شکل میں ہو چاہے وہ میرے بھائیوں دوستوں انجیل کی شکل میں ہو چاہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو یا ان چار بنیادی کتابوں سے ہٹ کر 101 صحیفے جو آسمان سے اللہ جل جلالہ کو عام معلوم انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائے وہ سارے کے سارے صحیفے مراد ہوں یہ کتاب اللہ سے مراد ہے اور رجال اللہ سے کیا مراد ہے رجال اللہ سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے رجال رجل سے نکلا ہے رجل کہتے ہیں آدمی کو اور رجال یہ رجل کی جمع ہے یعنی اللہ نے مخصوص انسانوں کو پیدا کیا ہے جو اللہ کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں اور انسانوں کی رہنمائی اللہ کی کتاب کے ذریعے کرتے ہیں وہ انبیاء کی شکل میں ہوں وہ چاہے صحابہ کی شکل میں ہوں چاہے تابعین کی شکل میں ہوں چاہے تبع تابعین کی شکل میں ہوں چاہے محدثین کی شکل میں ہوں چاہے فقہاء کی شکل میں ہوں چاہے صوفیاء کی شکل میں ہوں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر انسانیت کو سمجھانے والوں کو رجال اللہ کہتے ہیں بات سمجھ آگے نہیں آگے تو یہ دو سلسلے میرے بھائی دوستوں اللہ جل جلالہ کو عام والوں نے قیامت تک جاری رکھنے ہیں ایک کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے دوسرے کو رجال اللہ کہا جاتا ہے کتاب اللہ سے مراد اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں
اور رجال اللہ سے مراد اللہ کی آسمانی کتابوں کو ذریعہ بنا کر، سبب بنا کر انسانیت کی رہنمائی کرنے والوں کو رجال اللہ کہتے ہیں۔ وہ جس بھی شکل میں ہو اور جن صلاحیتوں کے ساتھ انسانیت کے اوپر محنت کرے اور اللہ کے کلام کو جس طریقے سے، جس انداز سے انسانیت کے سامنے بیان کرے، ان کو رجال اللہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، انبیاء علیہ السلام بھی رجال اللہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رجال اللہ ہیں، اور تابعین کا جو طبقہ رہا ہے وہ بھی رجال اللہ ہے، اور تبع تابعین کا طبقہ جو رہا ہے وہ بھی رجال اللہ ہے۔ اور اس کے بعد فقہاء کا سلسلہ جو چلا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، یہ فقہاء کا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد محدثین کا سلسلہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابن ماجہ، امام مسلم، امام نسائی اور امام ابو داؤد، یہ جو حدیثوں کے بڑے بڑے امام رہے ہیں ان کو محدثین کہتے ہیں، یہ بھی رجال اللہ۔ اور اس کے بعد میرے بھائی دوستوں جو طبقہ آج تک آیا ہے، جنہوں نے قرآن کے اوپر محنت کی ہے اور قرآن کے معلمین رہے ہیں اور قرآن کے مدرسین رہے ہیں اور قرآن کے مبلغین رہے ہیں، ان کو بھی رجال اللہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ جل جلالہ عمل والوں نے دنیا کے اندر یہ دو سلسلے جاری کرنا ہے۔ اب یہ دو سلسلے ایسے سلسلے ہیں، دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ لازم اور ملزوم کا ہے کہ آج میرے بھائیو دوستوں اگر رجال اللہ ہو، کتاب اللہ نہ ہو، تب بھی انسانیت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی، اور اگر کتاب اللہ ہو اور رجال اللہ نہ ہو تب بھی انسانیت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، اب نازل فرمایا نبی پر، اور ساتھ میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اس کتاب کو آپ انسانوں کے درمیان میں بیان کیجیے۔ اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ ہر نبی کے دنیا میں آنے کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد کو اس قرآن کی آیت کے اندر بیان کیا۔ سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، کہ یہ نبی اللہ کی آیتوں کو انسانوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے، اور پھر یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور قرآن کی تعلیم، یعنی معلم کتاب ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، معنی اور مفاہیم اس کو بتاتا ہے، والحکمہ، عقل مندی اور دانائی کی باتیں ان کو بتاتا ہے۔ تو ہر نبی کے دنیا میں آنے کے یہ چار مقاصد جو قرآن میں 2-3 مرتبہ اللہ نے 2-3 جگہوں میں بیان کیے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ کتاب اللہ ہو اور رجال اللہ نہ ہو تب بھی انسانیت کی رہنمائی یہ ناممکن ہے، مشکل ہے، اور اگر رجال اللہ ہو اور کتاب اللہ نہ ہو تب بھی انسانیت کی رہنمائی یہ ناممکن اور مشکل ہے۔ کہ خدا کی کتاب تو موجود ہو، اللہ کا کلام تو موجود ہو، لیکن اس کو سکھانے والا موجود نہ ہو تب بھی انسانیت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی، انسان جاہل رہے گا۔ اور اگر کتاب اللہ نہ ہو بلکہ رجال اللہ ہو، انسان ہو اللہ کی دین کی تعلیم دینے والے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ ہو، کلام نہ ہو، تب بھی انسانیت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیو دوستو، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ لازم اور ملزوم، انسان رجال اللہ کے بغیر نہیں آشنا ہو سکتا، اسے علم نہیں مل سکتا، اس کی رہنمائی نہیں ہو سکتی، اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، اسے تعلیم نہیں مل سکتی۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، کتاب اللہ کے بغیر بھی انسانیت کی نہ رہنمائی ہو سکتی ہے، نہ اسے تربیت مل سکتی ہے، نہ اسے تعلیم مل سکتی ہے۔ تو یہ دونوں سلسلے انسانیت کے اندر لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو کتنے اسباب ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے؟ 2 ہی سلسلے ہیں، 2 ہی اسباب ہیں، اور دونوں کیا ہے؟ آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ اس کی بہترین عقلی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور میرا نام ہو، میرا منصب ہو، میری اچھی خاصی تنخواہ ہو، اور وہ میرے بھائیو دوستو اسٹڈی کے لیے ڈاکٹری کی ایک کتاب اٹھا کر اس کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے اور اس کی اسٹڈی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہزاروں کتابیں جو میڈیکل کی فیلڈ پر لکھی گئی ہیں، میڈیکل کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، دنیا جہاں کی کتابیں اٹھا کر اس کا مطالعہ کرے، مطالعہ کرنے کے بعد میرے بھائیو دوستو اگر یہ کسی کا آپریشن کرے گا تو میرے بھائیو دوستو یہ کیا کرے گا؟ قبرستان کو آباد کرے گا۔ یہ میرے بھائیو دوستو صحت نہیں دے گا بلکہ کیا دے گا؟ موت دے گا۔ تو یہ مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر بنا ہے۔ تو صرف کتاب کی بنیاد پر ڈاکٹر بننا یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، اور میرے بھائیو دوستو نیم، جیسا کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ ہے
جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان۔ اگر میرے بھائیو دوستو اس طرح کتابوں کے مطالعوں کی بنیاد پر اگر یہ ڈاکٹر بن گیا تو میرے بھائیو دوستو یہ انسانوں کو صحت نہیں دے گا، یہ انسانوں کو حیات نہیں دے گا، یہ انسانوں کو زندگی نہیں دے گا، بلکہ اس کی وجہ سے قبرستان آباد ہوں گے، آبادیاں آباد نہیں ہوں گی، بلکہ یہ انسانوں کا نقصان کرے گا۔ اسی طرح ایک آدمی اگر انجینئر ہے، وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، انجینئرنگ کی جتنی دنیا کے اندر کتابیں ہیں ان کا اٹھا کر مطالعہ شروع کر دے، اس کی اسٹڈی شروع کر دے، تو میرے بھائیو دوستو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ انسان میرے بھائیو دوستو چیزوں کو بنائے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا؟ بگاڑے گا، تباہ و برباد کرے گا، ان اشیاء کو میرے بھائیو دوستو خراب کرے گا۔ تو صرف کتابوں کے مطالعے سے میرے بھائیو دوستو یہ آدمی انجینئر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی جج یا ایڈوکیٹ ہے یا وکیل ہے، اگر کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو جج بنانے کی کوشش کرے گا یا وکیل بننے کی کوشش کرے گا تو میرے بھائیو دوستو پھر یہ کیا ہوگا؟ مجرم کو سزا دلوانے کے بجائے میرے بھائیو دوستو اس کو کیا دے گا؟ آزادی دلوائے گا، اور میرے بھائیو دوستو اس کے حق میں فیصلہ کروائے گا۔ تو یہ آدمی بھی نقصان اٹھائے گا اور دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ اسی طرح ایک تاجر آدمی ہے، تاجر آدمی پریکٹیکل اگر بازار کے اندر نہیں آئے گا اور وہ کاروبار نہیں کرے گا اور ابتدا میں کسی کے ساتھ اس کاروبار کو نہیں سیکھے گا پریکٹیکل، اگر کتابوں کے بل بوتے پر جیسا کہ ہم مدرسے کے اندر کتاب البیوع کے نام سے خرید و فروخت کا ایک چیپٹر ہے کتابوں کے اندر، فقہ کے اندر ہر کتاب فقہ کی کتاب کے اندر کتاب البیوع کے نام سے ایک چیپٹر ہے، یعنی خرید و فروخت کا موضوع۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کاروبار کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر کاروبار کے کمالات اور جوہر پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ بازار کے اندر نکلنا پڑتا ہے اور کاروبار کرنا پڑتا ہے، اپنا مال پھینکنا پڑتا ہے، اپنا سرمایہ لگانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو دوستو یہ آدمی تاجر تجارت کے اوپر عبور حاصل کرتا ہے، اس فن میں ماہر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تاجر کتابوں کے اندر کتاب البیوع کے چیپٹر کے نام سے میرے بھائیو دوستو اگر کتاب پڑھے گا، فقہ پڑھے گا، مسائل پڑھے گا اور پریکٹیکل اس میدان کے اندر نہیں اترے گا تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کا سرمایہ میرے بھائیو دوستو بازار کے اندر اپنا تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو جہاز چلانے والا اگر وہ کتابوں کے ذریعے میرے بھائیو دوستو جہاز کے چلانے کو سیکھے گا تو میرے بھائیو دوستو اگر وہ سرکاری جہاز چلائے گا خود بھی باعث سے ہلاکت کرے گا اور ہزاروں انسانوں اور سووں انسانوں کی جانوں کا خطرے کا ذریعہ بنے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کتاب اللہ ہو اور مربی اور معلم رجال اللہ کی شکل میں نہ ہو تو میرے بھائیو دوستو یہ انسان اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسرے انسانوں کا بھی کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو دوستو اللہ جل جلالہ عالم والوں کا ایک قانون ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، اللہ جل جلالہ عالم والوں نے ایک نظام بنایا ہے۔ نظام کیا بنایا ہے؟ اللہ نے اپنا کلام بھی اتارا ہے اور اپنی کتاب بھی اتاری ہے اور اس کتاب اور اس کلام کو سکھانے کے لیے معلم اور مربی بھی پیدا کیے ہیں۔ اس معلم کے بغیر اللہ کے کلام کو سمجھنا یہ ناممکن اور مشکل ہے، اور اسی طرح کتاب اللہ کو چھوڑ کر انسانیت کی رہنمائی کرے یہ بھی ناممکن اور مشکل ہے، کیونکہ میرے بھائی دوستو یہی انسان ہے جب تک کتاب نہیں تھی یہ انسان بندر کی طرح تھا، یہ انسان جانوروں کی طرح تھا، اس کی زندگی، اس کا گزر بسر، اس کا کردار و گفتار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وضع و قطع، میرے بھائی دوستو اس کی تہذیب اور اس کی ثقافت میرے بھائی دوستو وہ بالکل جانوروں کی طرح تھی۔ یہ جنگلات کے اندر رہتا تھا، بیابان میں رہتا تھا، دشت میں رہتا تھا، نہ حلال کی تمیز تھی نہ حرام کی تمیز تھی، نہ اس کو پردے کا اہتمام تھا نہ حیا کا اسے معلوم تھا۔ میرے بھائیو دوستو حیا اس کے اندر پیدا کرنے والی چیز وہ اللہ کا کلام ہے، اور آنکھوں کے اندر میرے بھائیو دوستو پردہ پیدا کرنے والی چیز وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے جسم کے اوپر لباس کو لانے والی چیز وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح انسان کو رہنے کا ایک اخلاقی طریقہ جو کس نے بتایا؟ اللہ کے کلام نے بتایا۔ اگر یہ کلام اللہ کا نہ ہوتا یہ چلتا پھرتا انسان کو نظر آتا، آنکھوں سے یہ انسان لگتا، چلتا پھرتا انسان لگتا، باتوں سے یہ انسان لگتا، تکلم سے یہ انسان لگتا، لیکن میرے بھائیو دوستو اپنے کھانے پینے وضع اور قطع کے اعتبار سے یہ انسان بالکل کس کی طرح ہوتا؟ جانوروں کی طرح ہوتا۔ تو یہ کتاب اللہ کا احسان ہے، تو یہ اللہ کا اصول ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے کہ اس اللہ نے کتاب بھی دی، اس کتاب کی رہنمائی کرنے والا بھی، تالیہ قرآن بھی دے دیا، مزکی قرآن بھی دے دیا، معلم قرآن بھی دے دیا، حکیم قرآن بھی دے دیا۔ والذی بعث فی الامین، اس آیت کے اندر اللہ نے اس چاروں نسبتوں کو بیان کیا ہے۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم، تالیہ قرآن نبی کو کہا ہے کہ نبی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
مزکی قرآن کہا ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے کے بعد پریکٹیکل اس پر لانے کے لیے بھی نبی نے محنت کی ہے. پھر اس کے بعد کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی الفاظ بھی ہو گئے اور تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے معنی اور مفاہیم، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے معنی میرے بھائی دوستوں کو بھی نبی نے میرے بھائی دوستوں انسانوں کو بتائے. تو کیا ہو گیا؟ معلم کتاب بھی ہو گیا. اسی طرح حکیم بھی ہے، دانائی اور عقل کی باتیں بھی کی ہیں انسانوں کے سامنے، تو حکیم قرآن بھی ہو گیا. تو ہر نبی میرے بھائی دوستوں، ہر نبی دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ تالیہ قرآن بھی تھا، وہ میرے بھائی دوستوں مزکی قرآن بھی تھا، اور اسی طرح معلم قرآن بھی تھا، اور اسی طرح حکیم قرآن بھی تھا. تو کتنی نسبتیں ہو گئی ہر نبی کے ساتھ؟ 4 نسبتیں ہو گئی کہ وہ قاری بھی تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کے کلام کو تلاوت کرنے والا بھی تھا، اور مزکی قرآن بھی تھا، یعنی اس قرآن پر عملی طور پر پریکٹیکل انسانوں کو لانے والا بھی تھا. اور اسی طرح میرے بھائی دوستوں معلم قرآن بھی تھا، یعنی قرآن کے اندر کی جو تعلیم ہے الفاظ سے ہٹ کر معنی اور مفاہیم اس کو بھی سمجھانے والا تھا، اور حکیم دانائی اور عقل کی باتیں کرنے والا بھی تھا. تو یہ 4 نسبتیں ہر نبی کے اندر تھیں. تو میرے بھائی دوستوں پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ صرف کتاب اللہ ہو اور رجال اللہ نہ ہو تب بھی انسانیت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اگر رجال اللہ ہو اور کتاب اللہ نہ ہو تب بھی انسانیت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی. اس کی عقلی دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں. یہ یاد رکھیں انسانیت کو، انسان کو، خصوصاً انسان کو معلم اور مربی کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سے ہم نے ایسے دیکھے جنہوں نے استاد کے بغیر قرآن پڑھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں اور لوگوں کی طرح کہ تم نظری کا مظاہرہ کرو کہ میں آپ کو کہوں کہ قرآن کا مطالعہ مت کرو، قرآن کی تفسیر مت پڑھو، قرآن کی تشریح مت پڑھو، قرآن کا ترجمہ مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کسی عام انسان کو کہ قرآن اپنے بلبوتے پر تفسیر اس کا ترجمہ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ، ایسی بات کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ میرے بھائیو دوستو یہ قرآن کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ. قرآن اپنی 4 تاثیر کے بارے میں اعلان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے میں نصیحت بھی ہوں، قرآن کہتا ہے میں شفا بھی ہوں، روحانی شفا بھی اس کے اندر ہے، جسمانی شفا بھی اس کے اندر ہے. قرآن کہتا ہے میں ہدایت ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت ہوں. جب قرآن اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے، اور یہاں پر اس بات کی قید نہیں ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے والے مفتیان کرام ہوں، اس قرآن کو پڑھنے والے تعلیم یافتہ ہوں، اس قرآن کو پڑھنے والے گرامر سے واقف ہوں، اس قرآن کو پڑھنے والے وہ علماء ہوں، اس قرآن کو پڑھنے والے مفسرین ہوں، یعنی قرآن کی تفسیر پر عبور حاصل کرنے والے ہوں. اس آیت کے اندر یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر عام آدمی، ہر خاص آدمی، عورت ہو یا مرد ہو، اسے تفسیر پڑھنے کی بالکل اجازت ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں ان میرے بھائیوں دوستوں لوگوں کی طرح تنگ نظری کا مظاہرہ اس معاملے میں نہیں کروں گا. میں آپ کو کہوں کہ قرآن کا مطالعہ نہ کرو، قرآن کی تفسیر نہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. آج کا مسلمان جو گھر سے ہی مسلمان پیدا ہوا ہے، اگر اسے قرآن گمراہ کر رہا ہے تو حیرانگی کی بات ہے. آپ سروے کریں، آج دنیا کے اندر اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد عیسائی کو ہدایت مل رہی ہے، اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد قادیانی کو ہدایت مل رہی ہے، اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہودی کو ہدایت مل رہی ہے، اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے کو ہدایت مل رہی ہے، اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد سکھ کو ہدایت مل رہی ہے. حالانکہ میرے بھائیوں کی ساری زندگی کس پر گزری ہے؟ کفر پر گزری ہے. ساری زندگی کفر پر گزری ہے. جب غیر مسلم کے لیے یہ قرآن ہدایت کا سبب بن سکتا ہے تو مسلمان کے لیے ہدایت کا سبب کیسے نہیں بن سکتا؟ تو میرے بھائی دوستوں مسلمان کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے قرآن کی تفسیر نہ پڑھی جائے؟ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معلم اور مربی کو بھی میرے بھائیوں دوستوں اپنے ساتھ رکھا جائے، تاکہ اگر وہ قرآن ایک معلم اور مربی آپ کو سکھائے گا اور قرآن پر عبور رکھنے والا تو اگر آپ کو قرآن سکھائے گا، یقین جانیے میرے بھائیو دوستو جو فائدہ معلم کے بغیر آپ کو ہوگا اس سے 1000 گنا زیادہ فائدہ میرے بھائیو دوستو معلم کے ذریعے آپ کو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی، کیونکہ قرآن یہ اجمالی ایک کتاب ہے، تفصیل اس کے اندر نہیں ہے، چونکہ ہر نبی کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے. قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے جس کو تفصیلی ذکر کیا ہے،
وہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ان احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے قرآن کے اندر سب سے حسین اور جمیل جو قصہ بیان کیا وہ کون سا قصہ ہے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ. اور یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصر ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ مختصر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصر ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کے اندر مختصر ہے. اسی طرح میرے بھائی دوستو نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن کے اندر مختصر ہے. ہر نبی کا واقعہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے مختصر ہے. اگر اس کو تفصیلی طور پر بیان کیا جاتا تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ قرآن 30 پارے نہ ہوتے بلکہ 300 سے پارے ہوتے. اس کو سینے میں ضبط کرنا اور اس کو ذہن میں محفوظ کرنا اور اس کو یاد کرنا بھی انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل. تو اب میرے بھائیو دوستو اللہ نے اس وجہ سے اس کو اجمال مجمل مختصر بنایا ہے قرآن کو، لیکن ایسا جامع ہے، ایسا معنی ہے، ایسا وسیع مفہوم رکھنے والا ہے کہ میرے بھائیو دوستو قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں اگر حدیث کو اٹھا کر اس کا مطالعہ نہ کیا جائے، حدیث کو اٹھا کر حدیث کو اس کی تفسیر نہ بنایا جائے اور حدیث کا سہارا نہ لیا جائے تو وہ آیتیں میرے بھائیو دوستو انسان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. وہ آیتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہاں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا اکثر حصہ بغیر معلم اور مربی سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن بعض حصہ ایسا بھی ہے جو بغیر معلم اور مربی انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ سب سے بڑا گمراہ ہے یہ بات کرنے والا. اور جو یہ کہتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرو، اس کی تفسیر پڑھو، کسی معلم اور مربی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا گمراہ ہے. یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا گمراہ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے قرآن مطالعہ کرو، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، استاد کی ضرورت نہیں، معلم کی ضرورت نہیں اور کسی استاد کی ضرورت نہیں. تو میرے بھائی دوستو یہ آدمی اس کے بھی چانسز ہیں گمراہ ہونے کے، کیونکہ قرآن اگر اس کے اندر معلم کی ضرورت نہ ہوتی، مربی کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ پاک نے قرآن کو اتار دینا تھا، فرشتے کو بھیج دینا تھا انسانی شکل میں اور ایک کتاب نما 2 گتوں کے اندر اس کلام کو بند کر کے انسانیوں کے حوالے کر دینا تھا کہ اے انسانوں یہ میرا کلام ہے، اس کو خود سمجھو اور خود ہی اس کو پھیلاؤ. حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کلام کو اتارا تو انبیاء علیہ السلام کے اوپر اتارا براہ راست بلا واسطہ بالواسطہ. انبیاء علیہ السلام یہ اللہ کے خصوصی شاگرد ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے خصوصی شاگرد ہیں. اللہ چاہتے اللہ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس نظام کو بنایا، اس قانون کو بنایا، اس ضابطۂ حیات کو بنایا، اس اصول کو اختیار کیا کہ میرے بھائی دوستو انسانوں کے اندر مربی اور معلم کو پیدا کیا تاکہ یہ قرآن انسان اگر خود پڑھے گا اسے سمجھ لے. تو بات ہو رہی تھی میرے بھائی دوستو کہ کتاب ہو اور معلم نہ ہو تب بھی رہنمائی ممکن نہیں، اور معلم ہو اور کتاب نہ ہو تب بھی رہنمائی ممکن نہیں ہے. اور انسان کو معلم کی ضرورت ہے، جانوروں کو معلم کی ضرورت، جانوروں کو معلم اور مربی کی ضرورت نہیں. اس کی 2 مثالیں عقلاً میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. دیکھیں میرے بھائیو دوستو مچھلی کیا دیتی ہے؟ پانی کے اندر انڈے دیتی ہے. مچھلی کیا دیتی ہے؟ پانی کے اندر انڈے دیتی ہے. اور مرغی بھی کیا دیتی ہے؟ انڈے دیتی ہے. اب مچھلی جو پانی کے اندر انڈے دیتی ہے، آپ نے اندازہ لگایا یا نہیں لگایا؟ یہی مچھلی جب اپنے انڈوں کے اندر سے نکلتی ہے اس سے اپنی ماں کی طرف سے نہ معلم بننے کی ضرورت، نہ ماں معلم ہے نہ مربی ہے، اس کی رہنمائی نہیں کرتی. جیسے ہی انڈے سے نکلتی ہے تیرنا شروع کرتی ہے، جیسے ہی انڈے سے نکلتی ہے تیرنا شروع کرتی ہے، چونکہ اس کی فطرت میں ہے، اس کی طبیعت میں ہے، اس کے مزاج میں ہے، اس کے خمیر میں اللہ نے ڈال دیا ہے. ماں اسے نہیں کہتی کہ تیرنا کیسے ہے، ماں اسے نہیں بتاتی کہ تیرنا کیسے ہے. میرے بھائیو دوستو انڈے سے نکلتے ہی انہوں نے تیرنا شروع کر دینا ہے. اگر یہی اصول، یہی ضابطۂ حیات، یہی تھیوری اور یہی میرے بھائیو دوستو فارمولا اگر ہمارے ہاں انسانوں میں کوئی ماں اگر اختیار کرے کہ جیسے ہی ماں کا بیٹا بچہ اولاد پیٹ سے پیدا ہو اس کو پانی کے سپرد کر دے تو میرے بھائیو دوستو وہ بچہ تیرے گا؟ بتائیں گے وہ بچہ نہیں تیرے گا. اور اسی طرح میرے بھائیو دوستو وہ بچہ اس کے علاوہ تیرنے کے علاوہ وہ آدمی جو انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، عقل اور فہم ایک جو ہے وہ انتہا تک پہنچ جاتی ہے. وہ کام جو ایک بڑا آدمی کرتا ہے وہ بچہ نہیں کر سکتا. اسے باقاعدہ کس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ماں کی شکل میں معلم اور باپ کی شکل میں معلم کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب دیکھا اس سے اندازہ لگایا
کہ جانوروں کو معلم کی ضرورت معذوری سے رہنمائی سے بھی ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے. ان کی فطرت میں، طبع میں، ان کے مزاج میں اللہ نے علم رکھ دیا ہے. اسی طرح مرغی جب انڈا دیتی ہے، انڈا دینے کے بعد اس سے جو بچہ نکلتا ہے، اگر اس کے دائیں بائیں دانا پڑا ہو تو ماں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دانا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے. جیسے ہی چوزا انڈے سے نکلے گا، میرے بھائی دوستو، اس نے دانا چگنا شروع کر دینا ہے. اس نے دانا چگنا شروع کر دینا ہے. اب اس کی ماں نے اسے یہ دانا چگنا سکھانا نہیں ہے. اگر میرے بھائی دوستو اسی طرح کوئی ماں اپنے بچے کے پیدا ہونے پر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے اور اسے اس حالت میں چھوڑ دے کہ وہ اب پیدا ہونے کے بعد خود ہی کھائے خود ہی پیے، تو میرے بھائی دوستو یہ بچہ، میرے بھائی دوستو آپ بتائیں زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ یہ مر جائے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا یہ معلم اور مربی کا جو سلسلہ ہے میرے بھائی دوستو، یہ استاد کا جو سلسلہ ہے، یہ انسانوں کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ انسانوں کے ساتھ جوڑا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ نعرہ لگائے، اگر کوئی چونکہ اس دنیا کے اندر مختلف مکاتب فکر سے منسلک لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، تو میرے بھائیو دوستو اس وجہ سے میں آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی یہ نعرہ لگائے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، کہ اللہ کا کلام ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، اور اس کی مراد اس سے یہ ہو کہ کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بار بار یہ نعرہ لگا رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے. اور معلم، اور اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی رہنمائی کروانے والے کی ضرورت ہے. الحمدللہ میں قرآن سمجھتا ہوں. تو میرے بھائی دوستو یہ نعرہ لگانے والا بھی کیا ہے؟ گمراہ. یہ نعرہ لگانے والا کیا ہے؟ یہ گمراہ ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، تقی صاحب فرماتے ہیں کہ حسبنا رجال اللہ، میرے لیے اللہ والے کافی ہیں، میرے لیے اللہ والے اولیاء کرام، پیر لوگ، اولیاء کرام میرے لیے کافی ہیں، یعنی مجھے جنت تک پہنچانے والا میرا پیر صاحب ہے، یا میں نماز نہیں پڑھتا میری نمازوں کو معاف کرنے والا پیر صاحب ہے. تو میرے بھائیو دوستو اگر وہ کہے حسبنا رجال اللہ، میرے لیے اللہ کے یہ بندے ہی کافی ہیں، اور اس کی مراد یہ ہے مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کا کلام اس کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آدمی بھی کیا ہے میرے بھائیو دوستو؟ یہ آدمی کیا ہے؟ گمراہ ہے. ہم نے کیا نعرہ لگانا ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، حسبنا رجال اللہ، کہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ کا کلام بھی، اور ہمارے لیے کافی ہے اللہ کے اس کلام کو سکھانے والے معلم اور مربی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ لازم اور ملزوم. اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دلیل یہ ہے میرے بھائیو دوستو، قبر کے اندر کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال ہیں. قبر کے اندر 3 سوال ہیں. اس کی دلیل، بہترین دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بھی غلط ہے، اور صرف محض حسبنا رجال اللہ کا نعرہ بھی کیا ہے؟ یہ غلط ہے. قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے. سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اور ضمن ایک سوال ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس قبر والے کو دکھایا جائے گا، اور دکھانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ چوتھا سوال نہیں ہوگا، بلکہ تیسرے سوال کے ضمن میں ایک سوال کیا جائے گا. یہ چوتھا سوال مستقل چوتھا سوال نہیں. تیسرا سوال کیا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اس کے ضمن میں یہ سوال کیا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو کتنے سوال ہو گئے؟ 3 سوال ہو گئے. یہ 3 سوال میرے بھائیو دوستو آپ کو مجھے اس وقت میں آتے یا نہیں آتے؟ اگر معلومات کے لحاظ سے دیکھا جائے، من ربک، آپ جواب دیں ہمارا رب کون ہے؟ ربی اللہ. ما دینک، دینی الاسلام، اسلام ہمارا دین ہے. من نبیک، آپ کا نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو میرے بھائیو دوستو ان سوالوں کے جواب اس مسجد میں جتنے بھی بیٹھے ہیں حاضرین مجلس، میں بھی جواب دے سکتا ہوں، آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، علم کی بنیاد پر دے سکتے ہیں، معلومات کی بنیاد پر دے سکتے ہیں. لیکن خدا کی شان دیکھیں میرے بھائی دوستو، عجیب و حساب و کتاب دیکھیں. جیسے ہی قبر میں یہ معلومات رکھنے والا جائے گا میرے بھائی دوستو یاد رکھیں، دنیا جہاں کی اس نے دینی کتابوں کی اسٹڈی کی ہوگی، دنیا جہاں کی اسلامی تاریخ اس نے پڑھی ہوگی، دنیا جہاں کی اسلامی کتابیں اس نے پڑھی ہوں گی، اور میرے بھائی دوستو مدرسے کے اندر اگر اس نے 8 سال کا کورس بھی پڑھا ہوگا میرے بھائی دوستو قبر کے اندر جائے گا. خدا کی شان دیکھیں، یہاں پر ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کی شان آٹومیٹکلی میرے بھائی دوستو جو آدمی بدعمل ہوگا، خدا کے نظام سے دور ہوگا، اور نبی کی زندگی سے دور ہوگا، نبی کی سیرت اور صورت سے دور ہوگا، تو یاد رکھیے میرے بھائیو دوستو وہ آدمی قبر میں جاتے ہی جس انسان کو دنیا کے اندر معلومات
کی بنیاد پر ان سوالوں کے جواب معلوم تھے. قبر کے اندر جانے کے بعد جب سوال ہوگا من ربک، اس کی بدبختی اور بدنصیبی یہاں سے شروع ہو جائے گی. کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا. کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینو، معلومات ہونے کے باوجود میرے بھائیو دوستو اس کی بدبختی اور بدنصیبی یہاں سے شروع ہو جائے گی. پوچھا جائے گا ما دینو، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کیا کہے گا سوال کے جواب میں؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. اور پھر اس کے بعد تیسرا سوال جب ہوگا من نبیو، کہ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا نبی کون ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو اس سے بڑھ کر امتحان اور آزمائش نہیں ہوگی، اس کی سزا یہاں سے شروع ہو گئی. یہ آدمی کیا کہے گا میرے بھائیو دوستو کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. تو اس سے اندازہ لگائیے یہ کون ہوگا؟ یہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جو یہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب ہی کافی ہے، مجھے کسی معلم اور مربی کی ضرورت نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی دوستو فلاسفر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، لیکچرار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دین کا ہمارے پاس بڑا علم ہے، میں بھی دین سمجھتا ہوں، مجھے بھی دین معلوم ہے، مجھے بھی یہ مسئلہ معلوم ہے. لیکن وضع و قطع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو میرے بھائی دوست داڑھی منڈے ہوں گے، سر کے بال غیروں کی طرح، چہرہ اس کا غیروں کی طرح، لباس اس کا غیروں کی طرح. 100% سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے بھائی دوست اس نے حضور علیہ السلام کی صورت اور سیرت کا جنازہ نکالا ہوگا، لیکن اپنے بارے میں کیا کہے گا؟ میں قرآن سمجھتا ہوں، میں حدیث سمجھتا ہوں، میں قرآن کا علم رکھتا ہوں، میں حدیث کا علم رکھتا ہوں. کوئی میرے سامنے آئے میں اس سے مقابلہ اور بحث و مباحثہ. دنیا کے اندر ہم نے ایسے لوگوں کو، دانشوروں کو دیکھا ہے مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، علماء سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. میرے بھائیو دوستو یہ معلومات ہیں، ان معلومات کی بنیاد پر قبر کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا. ان معلومات کی بنیاد پر قبر کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ کس بنیاد پر ہوگا؟ عمل کی بنیاد پر ہوگا. اسی لیے وہ دوسری چیز جو کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ بھی غلط. اور حسبنا رجال اللہ، جو یہ کہیں گے نہیں اللہ کی کلام پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ میرے پیر نے میری بخشش کروانی ہے، میرے پیر نے میرا بیڑا پار کرنا ہے، میرے پیر صاحب نے میری نمازوں کو معاف کروانا ہے، میرے پیر صاحب نے میرے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھروانا ہے. میرے پیر صاحب اس کا ایک پاؤں یہاں پر ہوتا ہے، ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں مدینہ میں ہوتا ہے. تو ساڑھے پیر صاحب اتنے نماز نہیں پڑھتے جی، انہوں نے نماز نے مدینہ ہی چھوڑ دیے، وہ دن مدینہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو اندازہ لگائیے میرے بھائیو دوستو ایسے نظریات، ایسے افکار، ایسے عقائد، ان عقائد کے ساتھ سارا ٹھیکہ اس نے ولیوں کو دیا ہوا ہے، رجال اللہ کو دیا ہوا ہے. یہ آدمی جب قبر کے اندر جائے گا، اب اندازہ لگائیے چوتھا سوال بھی ہے. چوتھا سوال بھی، ہم نے تو ساری زندگی 3 سوال سنے ہیں، ایک چوتھا سوال آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. جب ان 3 سوالوں کے جواب جب اسے نہیں آئیں گے، ان 3 سوالوں کے جواب جب اسے نہیں آئیں گے، چوتھا سوال فرشتے کی طرف سے یہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا ذرا یہ بتاؤ ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیوں نہیں آتے؟ جیسا کہ جس سے جب ان 3 سوالوں کے جواب آئیں گے اس سے بھی پوچھا جائے گا تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب کہاں سے ملے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. کیا کہے گا؟ میں نے اللہ کی کتاب کو سچا مانا، میں نے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا، اللہ کی کتاب کو پڑھا، جس کی وجہ سے ان 3 سوالوں کے جواب مجھے مل گئے. 3 سوالوں کے جواب صراحتاً قرآن کے اندر موجود نہیں. اس کے کہنے کا مقصد ہے میں نے اپنی زندگی کو قرآن کے اوپر لے کر آیا اور قرآن کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزاری، جس کی وجہ سے ان 3 سوالوں کے جواب قرآن نہیں مجھے مل گئے. ان 3 سوالوں کے جواب مجھے قرآن ہی میں مل گیا. تو چوتھا سوال کیا ہوگا؟ تمہیں ان سوالوں کے جواب کہاں سے ملے؟ تو کیا کہے گا؟ میں نے قرآن کو سچا مانا، قرآن کو پڑھا، جس کی وجہ سے مجھے 3 سوال. جس کو ان کے جواب نہیں ملیں گے اور نہیں دے گا، جو لا ادری کہے گا، وہ کیا کہے گا میرے بھائیو دوستو بتائیں؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جو سنتا تھا وہ کرتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی بہت نقصان کی بات ہے، سنی سنائی باتیں کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا مقعدہ فی النار، اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا. تو مفہوم کہا کرے یہ جب تک آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. یہ جیسا فیس بک پہ حدیثیں آتی ہیں، گوگل سے حدیث اٹھائی، کسی کو واٹس ایپ کر رہے ہیں، کسی کو میسنجر کر رہے ہیں، کسی کو میرے بھائی دوستوں ٹویٹر پر بھیج رہے ہیں، کسی کو فیس بک پہ بھیج رہے ہیں. تو میرے بھائی دوستوں اس طرح سے حدیثوں کا استعمال میرے بھائی دوستوں شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے.
جب تک آپ کے پاس پروف نہ اس کے نیچے لکھا نہ ہو ابن ماجہ ہے، فلاں جلد ہے، بخاری ہے، فلاں جلد ہے، اس طرح سے حدیثوں کو بھیجنا. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ مقعدہ فی النار، خدا نہ خواستہ اگر یہ حدیث ثابت نہیں ہے. نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر آپ نے لکھا ہے حدیث. حدیث کہنے سے ہی نسبت کسی طرف ہو جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف. وہ ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام پر بہتان باندھا اور آپ نے میرے بھائی دوستوں الزام لگایا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مقعدہ فی النار، اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو قبر کے اندر چوتھا سوال جب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تمہیں سوالوں کے جواب کیوں نہیں آتے؟ تو کیا کہے گا؟ میں سنتا تھا وہی کرتا تھا، جو دیکھتا تھا وہی کرتا تھا، میرے پیر صاحب جو کرتے تھے وہی کرتا تھا، مولوی صاحب نے جو بتایا وہی کرتا تھا. نہیں میرے بھائیو دوستو، آپ کا حق بھی یہ بنتا ہے کہ قرآن کھولیے اور اس کا مطالعہ کیجیے. جہاں پر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی آیت اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی، حقدار ہیں آپ اس بات کے کہ آپ کسی عالم سے، معلم سے، مفتی سے، مفسر سے جا کے اس کا مطلب پوچھیں. لیکن ہرگز ایسا نہ کریں کہ قرآن کو آپ نے برکت کے لیے گھر میں لٹکا لیا، رکھ لیا، اسے کچھ ڈال دیا یا اس کو تعویذ بنا لیا، گلے میں لٹکا لیا. میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ یہ اعتدائی ہے، یہ قرآن کے ساتھ لاپرواہی ہے اور قرآن کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ قرآن کے ساتھ وفا نہیں. قرآن کی وفا کیا ہے؟ قرآن کے 5 حق ادا کیے جائے. سب سے پہلا اس پر ایمان لایا جائے. یاد کیجیے یہ سبق، سب سے پہلا اس پر ایمان لایا جائے. دوسرا اس کے تلفظات کو صحیح کیا جائے، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے. تیسرا میرے بھائی دوستو، اس کے معنی اور مطلب کو بقدر ضرورت سیکھا جائے. اور چوتھا میرے بھائی دوستو، اس پر عمل کیا جائے. اور پانچواں یہ کہ اس کو میرے بھائی دوستو انسانوں تک اس کلام کو پہنچایا جائے. قرآن کے کتنے حق ہیں؟ یہ قرآن کے 5 حق. اب کتاب اللہ کے حوالے سے اور رجال اللہ کے حوالے سے، یہ کتاب اللہ کے حقوق ہو گئے. یہ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں. اب رجال اللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، رجال اللہ میں کون ہیں؟ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، یہ رجال اللہ تھے. اور پھر اس کے بعد انبیاء کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ کیا تھے؟ یہ میرے بھائیو دوستو انبیاء کے شاگرد تھے، یہ بھی رجال اللہ تھے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کے شاگرد، کیا کہتے ہیں ان کو؟ تابعین کہتے ہیں، یہ بھی رجال اللہ تھے، یہ صحابہ کے براہ راست شاگرد تھے. اور پھر تابعین کے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعین، یہ بھی رجال اللہ تھے. اور اس زمانے کے فقہاء وہ بھی رجال اللہ تھے. اور اس زمانے کے محدثین اور آج تک جتنے اسلاف اور اکابرین آئے، جن کی برکت سے آج یہاں پر ہم بیٹھے ہیں. میں دین کی بات تو کر رہا ہوں، آپ دین کی بات کو سن رہے ہیں. اور یہاں پر یہ مجمع جمع ہے، یہ ان کی برکتوں سے میرے بھائیو دوستو یہ نقشہ بنا ہے. میرے بھائیو دوستو گویا کہ ان کے بعد آج تک جتنے بھی اسلاف اور اکابرین آئے ہیں، وہ بھی دنیا کے اندر کیا ہے؟ رجال اللہ. وہ بھی کیا ہے؟ رجال اللہ. اور اسی طرح آج دنیا کے اندر مدارس کا نظام ہے، مکاتب کا نظام ہے، خانقاہوں کا نظام ہے، تبلیغ کا نظام ہے، جہاد کا نظام ہے. یہ سارے کے سارے بھی اللہ کے کیا ہیں؟ رجال اللہ. کیا ہے؟ یہ بھی رجال اللہ. مدرسے میں پڑھانے والا قاری رجال اللہ، مدرسے میں پڑھانے والا معلم یہ بھی رجال اللہ، مدرسے میں پڑھانے والا مدرس یہ بھی رجال اللہ، ممبر کے اوپر بیان کرنے والا مبلغ واعظ یہ بھی رجال اللہ. اسی طرح خانقاہوں کے اندر ایک اللہ والا آدمی عام انسانوں کے تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ رجال اللہ. اسی طرح تبلیغ والے بھی کیا ہے؟ یہ رجال اللہ ہے. اور جہاد کے عمل میں، میدان میں میرے بھائیو دوستو وہ آگے سبقت لے جانے والے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی میرے بھائیو دوستو رجال اللہ. تو میرے بھائیو دوستو ایک امت کا جم غفیر ہے جو مدارس کے اندر ان حقوق کو ادا کر رہا ہے. کتاب اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اور رجال اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے. ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو میرے بھائیو دوستو ان دونوں نسبتوں سے فارغ ہو چکے ہیں. ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو ان دونوں نسبتوں سے فارغ ہو چکے ہیں. یعنی کتاب اللہ نہ عالم بن سکے، نہ حافظ بن سکے، نہ قاری بن سکے، نہ معلم بن سکے، نہ مدرس بن سکے، نہ میرے بھائیو دوستو کوئی پیر عامل بن سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ رجال اللہ یعنی اس کی محنت. ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو میرے بھائیو دوستو خالصتاً جن کی نسبت تجارت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تجارت سے ہٹ کر قطع نظر دین کے کسی شعبے اور حصے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ بڑی مہربانی کی بات ہے میرے بھائیو دوستو. آپ اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں رجال اللہ کی شکل میں اور کتاب اللہ پڑھنے والے، یہ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور ہمارے لیے فرض کفایہ. کیا ہے؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ کس کو بولتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ محلے میں ایک آدمی فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد اس کا ایک آدمی بھی جنازہ نہ پڑھے تو سارا بازار نہیں بلکہ سارا پاکستان کو لگا، سارا پاکستان، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اس کا جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے؟ گنہگار ہیں. اگر میرے بھائیو دوستو 2-3 آدمی بھی شریک ہو گئے تو سب کے اوپر سے وہ گناہ کیا ہو گیا؟ ثابت. سب کے اوپر سے وہ گناہ، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. اور فرض عین کہتے ہیں ایسا عمل جو سب کے لیے. نماز کیا ہے؟
فرض عین. ایسا نہیں کہ بعضوں نے پڑھ لی تو بعضوں کے اوپر سے گناہ ثابت ہو گیا، بلکہ نماز تو ہر ایک کو پڑھنی پڑے گی. تو نماز کیا ہوا؟ فرض عین. یہ تعریف بھی ہو گئی، تھوڑا سا سمجھا بھی دیا. اور نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ. اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سارے گناہ گار ہوں گے، اگر ایک دو نے بھی پڑھ لیا تو سب کی طرف سے گناہ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. یاد رکھیے یہ محسن ہیں مدرسوں کے اندر پڑھانے والے، یہ معلمین، یہ مبلغین، یہ واعظین، یہ تزکیہ نفس کرنے والے، یہ تبلیغ کرنے والے، یہ مجاہدین. خدا کی قسم میرے بھائیو دوستو، یہ ہمارے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، محسن ہیں. ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. جو گناہ ہمارے اوپر لازم آتا تھا، جس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہو رہے تھے، جس عذاب کے اندر مبتلا ہو رہے تھے، خدا کی قسم یہ ہمارے لیے فرض کفایہ کرتا ہے. یہ ہمارے لیے اہل مدرسہ مدارس دینیہ والے ہمارے لیے کیا بن گئے؟ فرض کفایہ بن گئے. اس میں پڑھانے والے ہمارے لیے کیا بن گئے؟ اس میں پڑھانے والے قاری اور تالیہ قرآن، اس میں پڑھانے والے معلمین وہ کیا بن گئے؟ ہمارے لیے فرض کفایہ کا ذریعہ بن گئے. ورنہ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتی اور یہ محنت نہ ہوتی، خدا کی قسم ہمارے گھر کے اندر سے کفر نکلتا، ہمارے گھر کے اندر سے مسلمان بچے پیدا نہ ہوتے بلکہ کافر بچے پیدا ہوتے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ آنے والا ہے، صبح گھر سے باہر نکلے گا، شام کو کافر لوٹے گا، شام کو سو جائے گا اور صبح سویرے کافر لوٹے گا. چونکہ زمانہ اس کے قریب ہو چکا ہے، ایسے بچے جو اسکول اور اداروں میں ڈال دیے جاتے ہیں، خدا کی قسم انہی اداروں میں پڑھنے والے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، بچہ بھی مسلمان ہے، پڑھانے والا بھی مسلمان ہے اور اسکول بھی مسلمانوں کا ہے. لیکن اسی اسکول سے نکلنے والا بچہ وہ نکلنے کے بعد داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، پگڑی کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کا مذاق اڑاتا ہے، تبلیغ والوں کا مذاق اڑاتا ہے، جہاد کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو تنگ نظری سے دیکھتا ہے. اور ان کو میرے بھائی دوستو کیا کہتا ہے؟ یہ 1400 سال پرانے مٹی کے دور کے لوگ ہیں، ناسمجھ ہیں، بیوقوف ہیں، ان کے پاس سائنس کا علم نہیں ہے، ان کے پاس فزکس کا علم نہیں ہے، ان کے پاس کیمسٹری اور بایولوجی کا علم نہیں ہے. یہ کیا جانتے ہیں؟ سمجھدار تو ہم ہیں، چیزیں ایجاد کرنے والے سارے کے سارے اسکول سے فارغ ہیں. میرے بھائی دوست اس طرح سے دنیانوزی. اور پھر یہی بچے جو مسلمان ہیں کیا کہتے ہیں؟ قبر کے اندر عذاب نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ آخرت کے اندر عذاب نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا. کیا کہتے ہیں؟ حساب و کتاب نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فیشن بن چکا ہے. تو میرے بھائیو دوستو ایسے لوگ میرے بھائیو دوستو پہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. تو خدا را میرے بھائیو دوستو اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں عالم ہوں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. اس تاجر کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو نہ مدرسے میں پڑھ چکا نہ اس کے بچے مدرسے میں پڑھ چکے. اب ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ میرے بھائیو دوستو وہ اپنے آپ کو دین کے ایک معمولی حصے سے بھی سبکدوش نہیں کر سکتے. وہ دین کے معمولی حصے سے بھی اپنے آپ کو میرے بھائیو دوستو وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ان کے اوپر بھی دین کی ذمہ داری ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس دین کے اوپر مال بھی لگا ہے، جان بھی لگا ہے. مال بھی لگا ہے، صرف جان نہیں مال بھی لگا ہے. نبی علیہ السلام نے خود میرے بھائیو دوستو مال کا مطالبہ حضرات صحابہ کرام سے کیا. اب بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں ان کے نزدیک میرے بھائیو دوستو چندہ کرنا یا دینی امور کو سر انجام دینے کے لیے یہ جھولی پھیلانا یا ہاتھ پھیلانا یا ان سے پیسہ مانگنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اگر تو یہ معیوب ہوتا لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اس میں بھی اخلاق کا ایک دائرہ ہوتا ہے. اگر میرے بھائیو دوستو غیرہ مسجد میں کھڑا ہو کر میرے بھائیو دوستو دین کے لیے چندہ کر رہا ہے تو میرے بھائیو دوستو اس کی اپنی شرائط ہے. لیکن یہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میرے بھائیو دوستو دین کے لیے چندہ نہیں کرتا، دین کے لیے چندہ نہیں ہوا، مال نہیں کرتا. حضور علیہ السلام کے زمانے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام سے بڑھ کر حیادار کوئی نہیں ہو سکتا. جب نبی علیہ السلام نے دین کی محنت کے لیے صحابہ کرام کو مالی طور پر ترغیب دی ہے، انہیں تیار کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرو، نبی علیہ السلام نے اس کو معیوب نہیں سمجھا. تو ہم اس ممبر پہ بیٹھ کر کیوں معیوب سمجھیں؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو آپ کو آپ کی ذمہ داری بتا رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیو دوستو یہ ہمارا آپ پر احسان ہے، یہ ہمارا آپ پر احسان ہے کہ آپ کا مال غلط جگہ میں نہ لگے بلکہ ایسی جگہ میں لگ جائے کہ آپ کی قبر بھی بن جائے، آپ کی دنیا بھی بن جائے، آپ کی آخرت بھی بن جائے. تو بتائیں میرے بھائیو دوستو ہم آپ کے دشمن ہوئے یا محسن ہوئے؟ بتائیں جی، دشمن ہے یا محسن ہے؟ آپ کو زکات بتا رہے ہیں یہاں پر دے دو. اگر اپنی مرضی سے زکات ادا کرو گے تو زکات مردود ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اپنا مال غلط جگہ میں استعمال کرو گے تو
میرے بھائیوں دوستوں یاد رکھیے وہ کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اوپر میرے بھائی دوستوں مختلف شکلوں میں خوشیاں آتی ہیں، مختلف شکلوں میں خوشیاں آتی ہیں۔ ایک شادی کرنے والا اپنے طریقے سے خوشی مناتا ہے، مال کا ضیاع بھی کرتا ہے، مال کا استعمال بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح میرے بھائی دوستوں کسی کے گھر میں نرینہ اولاد پیدا ہو جائے اور 10-15 سال کے بعد پیدا ہو جائے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ ڈھول بھی بجائے گا اور میرے بھائیو دوستوں کھانا بھی تقسیم کرے گا، صدقہ و خیرات بھی کرے گا، اس کی خوشی کا انداز اپنا ہوگا۔ اسی طرح اگر سالگرہ کا موقع آ جائے، بیٹے کا سال پورا ہو گیا، بیٹی کا سال پورا ہو گیا، سالگرہ ہے، کیک بھی کاٹ رہے ہیں، پٹاخے بھی بج رہے ہیں، میوزک بھی لگایا جا رہا ہے، اپنی خوشی کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں دنیا کے اندر ہر انسان اپنی خوشی کا اظہار، حج سے لوگ آ رہے ہیں اپنی خوشی کا اظہار اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر مختلف خوشیاں اور ہر خوشی سے جڑا ہوا انسان اپنے طریقے سے میرے بھائی دوستوں اپنے مال کا استعمال کرتا ہے، اسے خرچ کرتا ہے اور خوشی بھی مناتا ہے۔ لیکن اسی طرح میرے بھائی دوستوں قرآن کے ختم پر بھی خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کے ختم پر میرے بھائی دوستوں یہ خوشی منانا یہ بھی کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ وَجَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جیسا کہ میں نے بتایا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اندر 4 تاثرات ہیں کہ میں نصیحت بھی ہوں، میں شفا بھی ہوں، میں ہدایت بھی ہوں، میں رحمت بھی ہوں۔ جس سے یہ فضل اللہ کا مل گیا، آگے کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جسے اللہ کی طرف سے یہ فضل مل گیا اور جسے اللہ کی طرف سے یہ رحمت قرآن کی شکل میں جو ہے یہ مل گئی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسے چاہیے کہ وہ خوشی منائے، اسے چاہیے کہ وہ خوشی منائے۔ اور خوشی کا انداز وہ تو نہیں ہوگا نا، ہم نے تو ڈانس نہیں کرنا ہے قرآن کے ختم پر، اس طرح سے اچھلنا کودنا تو نہیں ہے۔ قرآن کے ختم پر جو ہماری خوشی کا اظہار ہوتا ہے وہ دستار فضیلت کی شکل کی شکل میں ہوتا ہے، دستار فضیلت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور دستار فضیلت کرنا اور ایسے پروگرام منعقد کرنا اور ایسے جلسوں کو منعقد کرنا میرے بھائی دوستوں یقین جانیے اس سے بھی دعوت کا پیغام ملتا ہے، اس سے بھی ترغیب ملتی ہے۔ جیسے ہمارے وہ تبلیغ والے بڑا آسان کر دیتے ہیں، یار بسترا لے کر شب جمعہ پہ جائے، بسترا لے کر بسترے کے بغیر مت جاؤ، کیونکہ جب تم راستے سے پیدل چلو گے یا اپنی بائک پر سوار ہوگے، جب تمہارے پیچھے ایک بسترا ہوگا، تبلیغوں کا ایک مخصوص قسم کا بسترا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد ہر ایک کیا کہے گا یہ بندہ جو ہے کہاں جا رہا ہے؟ شب جمعہ پہ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی آ جائے تمہارا بسترا دیکھنے کے بعد۔ تو میرے بھائی دوستوں بسترا بھی دعوت کا سبب بن گیا، ذریعہ بن گیا۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں مدارس دینی کے اندر میرے بھائی دوستوں فاضلین کی جو دستر بندی ہوتی ہے یا حافظ قرآن کی جو دستر حفاظ قرآن کی جو دستر بندی ہوتی ہے، اس سے بھی مقصود کیا ہوتا ہے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، ان بچوں کے جو سرپرست ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے اور دیکھنے والوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت بڑھ جائے اور دیکھنے والوں کے دلوں کے اندر قرآن کی یہ دین کا کوئی جزء لازمی نہیں ہے، یہ کوئی ضروری حصہ نہیں ہے، نہ کیا جائے تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کرنا اس نیت کے ساتھ ہو تو میرے بھائی دوستوں یہ مستحسن بھی ہے، یہ مستحب بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، تاکہ لوگ دیکھیں بہت ہم نے اندازہ لگایا ہے۔ 7 سال میں 7ویں دستر بندی انشاءاللہ ہمارا یہ 15 تاریخ کو پروگرام ہوگا، ہم نے اندازہ لگایا ہے 7 سال تک ہم نے جو دستر بندی کی ہے، یقین مانیے دستر بندی کو دیکھنے کے بعد کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں، کتنے ایسے لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں اور میرے بھائی دوستوں وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کیا۔ نہ کوئی ترغیب تھی، نہ کوئی تبلیغ والا گیا، نہ باقاعدہ انفرادی طور پر ہم نے ملاقات کی، بلکہ اس نے اس نقشے کو دیکھا، اس دستر بندی کے پروگرام کو دیکھا، اس جلسے کو دیکھا، اس خوبصورتی کو دیکھا، قرآن کے حسن کو دیکھا۔ میرے بھائیو دوستوں کے دل کے اندر شوق اور جذبہ بڑھا کہ میرا بچہ بھی کیا بن جائے؟ حافظ قرآن عالم۔ تو بتائیے دعوت ہوئی یا نہیں؟ اب میرے بھائی دوستوں ذمہ داری کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بتایا ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، مدرسے کے اندر معلمین اپنی ذمہ داری، مدرسین اپنی ذمہ داری، تزکیہ نفس کرنے والے مزکی نفس وہ اپنی ذمہ داری، مبلغین اپنی ذمہ داری۔ تو جانی جتنی قربانی ہم سے ہو سکتی ہے ہم نے لگائی ہے اور ہم کر رہے ہیں اور قیامت تک اور جب تک ہماری زندگی ہے یہ سانس ہے جسم کے اندر ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی ذمہ داری آپ کو بتا رہا ہوں، میرے بھائیو دوستوں یہ دستر بندی کے جتنے بھی پروگرام ہیں میرے بھائیو دوستوں ایسے ویسے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر بھی میرے بھائیو دوستوں بہت سارے ایسے ہیں بچے ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، تو ایک پروگرام ہوتا ہے اس پر خرچہ آتا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں یہ خرچہ یہاں پر استعمال کرنا میرے بھائی دوستوں یہ بنائے کبھی حرام تو نہیں، یہ بیجا استعمال تو نہیں ہو رہا، بلکہ بالکل صحیح جگہ میں استعمال ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے آپ کا 1 روپے بھی ایسے مقامات پر ایسی جگہ میں تبلیغ ہو، مدرسہ ہو، دستار فضیلت ہو، ایسے پروگراموں میں لگ گیا، یقین مانیے قیامت کے دن میرے بھائی دوستوں یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔
ہمارے لیے نجات طلب۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بتا تو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں، اگر دینا ہے تو بتا کر دیں تاکہ ہم اس کو اپنے کسی خاص ملک میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جس سے جتنا تعاون ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ 15 تاریخ کو بدھ والا دن ہے، آنے والے بدھ کو 15 تاریخ کو 4 بجے سے لے کر عشاء تک ہمارا پروگرام ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ساری فضیلت ہوگی تو 2-3 علماء ہمارے وہاں پر آئیں گے، وہاں پر پروگرام ہوگا، وہ آئیں گے تو ہماری رہنمائی بھی کریں گے، ان سے ہم فیضیاب بھی ہوں گے۔ تو پروگرام انشاءاللہ دربار ہال، کہاں پر؟ دربار ہال، ریلوے اسٹیشن۔ اب آپ سوچیں گے کہ مولوی صاحب اور یہ مدرسے والے بڑے مشغول ہیں، اب پروگرام جو ہے یہ شادی ہالوں میں کرنے لگے، تو بات اصل میں یہ کہ سامنے پارکنگ میں ہمارا 6 سال سے پروگرام ہوتا تھا، اس بار چونکہ وہاں پر ان کا کوئی گزر ہے انہوں نے انکار کر دیا، تو ہم زبردستی بھی نہیں کر سکتے، زور بھی نہیں لگا سکتے، تو بس ان کی خوشی کی خاطر ہم نے چھوڑ دیا۔ پہلے محلہ کی پوری کوشش یہی تھی کہ یہاں پر پروگرام ہو جائے، 2-3 ساتھی کمیٹی والے انتظامیہ والے وہ بھی چلے گئے، اصرار کیا، ان کو منایا، لیکن وہ پھر بھی تیار نہیں تھے، تو ہم مجبور ہوئے، مجبوری کی وجہ سے ہم نے شادی حال میں پروگرام کیا۔ شادی حال میں الحمدللہ جو شادی حال کے جو منتظمین ہیں یا جن کا وہ شادی حال ہے ان کی طرف سے فری ہم کو وہ شادی حال مل گیا، ایسا نہیں کہ ہم اس کے اوپر اسراف کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں سے ہمیں وہ فری ملا ہے۔ باقی جتنے اخراجات ہیں میرے بھائی دوستو، ہر سال اس کو جو ترتیب ہے وہ آپ ہی کی برکت سے وہ مکمل ہوتا ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کے قریب خرچہ ہوتا ہے، وہ آنے والے مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، اور جو بچے حافظ بنے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، جو مہمان علماء کی شکل میں آئے ہیں ان کا اکرام ہوتا ہے، اور کچھ مدرسے کے استاد ہیں ان کا اکرام ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کی برکت سے ہوتا ہے۔ کس کی برکت سے ہوتا ہے؟ آپ کی برکت سے۔ تو آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، آپ نے بھی ضرور آنا ہے، 4 بجے سے لے کر صبح 4 بجے سے لے کر عشاء تک کا پروگرام ہے، عشاء کے بعد وہاں پر کھانے کا طعام کا بندوبست بھی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں، یہاں پر چونکہ اس بار پروگرام نہیں ہے تو ہمت کریں 4 بجے وہاں پر پہنچنے کی، جو بہترین اور اثر نشست ہوگی وہ عصر کے بعد کی ہوگی اور مغرب کے بعد کی۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، ان کی تلاوت بھی ہوگی قاری سہیل کریم صاحب کی، تو انشاءاللہ باقی نعت بھی ہوگی وہاں پر، تو جن سے جس ملک میں جتنا بھی ہو سکتا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ تعاون فرمائیں۔ یہ سمیع اللہ بھائی بیٹھے ہیں، ان کو بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں، مجھ سے بھی براہ راست مل سکتے ہیں، سامنے وہ کمیٹی کے حاجی صاحب ہیں، حاجی محبوب صاحب، ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، یہاں پر ہمارے قاری صاحب استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، قاری اکرام صاحب یہ مدرسے کے شعبہ حفظ استاد ہیں، ان سے بھی مل سکتے ہیں، تو باقی طلباء دو تین وہاں پر ہمارے طالب علم بھی یہ دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تعاون انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔